پہلا درس مسلک اہل حدیث اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے اوپر ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ درس جس میں فضیلت الشیخ استاذ محترم عظیم محتب حافظ زبیر علی زئی حافظہ اللہ مدیر ماہنامہ الحدیث حضرت حقیقت تقلید کے موضوع پہ یہ درس ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ تقلید کی کیا حقیقت ہے، اور انشاءاللہ جب ہمارا یہ درس مکمل ہوگا تو بھائیوں کے ذہن میں آنے والے اشکال، کوئی سوال کسی قسم کا بھی ہوگا تو وہ اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ سوال کرے اور اپنے ذہن کو مطمئن کرے۔ ایسے ہی انشاءاللہ ہمارے مسلسل پروگرام ہیں درس قرآن و حدیث کے نام سے، وہ بھی انشاءاللہ مسلسل ہوں گے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پروگرام ہم شروع کرنے والے ہیں، تو سارے بھائی پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ یہ درس سماعت فرمائیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس دعوت کو عام کریں، ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لک به علم، وقال اللہ عز وجل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آج کا جو پروگرام ہمارا ہو رہا ہے اس کا موضوع ہے تقلید۔ اہل حدیث کا غیر اہل حدیث کے ساتھ اصول اور عقائد میں اختلاف ہے، اسی طرح فروعی مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ تو اصول اور عقائد کے بعد تقلید کا ایک مسئلہ ہے بنیادی اختلاف کا، جو کہ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث کا اختلاف ہے۔ اور تقلید کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کیا جائے تو پھر یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، پھر یہ عقیدے اور ایمان کا اختلاف ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ تقلید ہے، اور تقلید کے بارے میں ہم یہ بیان کریں گے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم تقلید کیوں نہیں کرتے، اہل حدیث کیا وجہ ہے کہ تقلید نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ ان کی تشریح آگے بیان میں آئے گی۔ تقلید کے سلسلے میں بحث کرنے سے پہلے تقلید کا تعارف کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عام بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، یہ کون سی چیز ہے جس میں اہل حدیث کا غیر اہل حدیث سے اختلاف ہے۔ تو تقلید کی 2 قسمیں ہیں، تقلید کی 2 بڑی قسمیں، ایک ہے تقلید شخصی اور دوسری ہے تقلید غیر شخصی۔ تقلید شخصی کہتے ہیں کسی ایک آدمی کی تقلید کرنا، یہ ہمارا اصل اختلاف ہے تقلید کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری ہے تقلید غیر شخصی، یعنی کسی ایک آدمی کی تقلید نہ کرنا، ہر کسی کی تقلید کرنا۔ چونکہ اس تقلید کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے اور اس تقلید کو ہمارے مخالفین بھی جائز نہیں سمجھتے، اس لیے اس پر تو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو تقلید ہے اس پر ڈیبیٹ کرنے کی، رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اصل اختلاف
اصول و عقائد کے بعد تقلید شخصی. اب تقلید کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لغت کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، اور تقلید کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی کتابوں سے. کیونکہ کل یہ نہ کوئی کہہ دے کہ یہ زبیر علی زئی نے تقلید کی تعریف اپنی طرف سے بیان کر دی. یہ ہماری تعریف نہیں ہے. یہ مجھے دیں جی المعجم الوسیط. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الوسیط. یہ لغت کی کتاب ہے، یہ عربی کی ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے عربی میں، اور بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَقَلَّدَ فُلَانًا، اور فلاں آدمی کی تقلید کی، اتبعه فيما يقول او يفعل من غیر حجت ولا دلیل. اس نے اتباع کی فلاں آدمی کی جو وہ کہتا ہے یا کرتا ہے بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے. یہ دیکھ لیں، یہ جلد نمبر 2 ہے المعجم الوسیط کی، اور صفحہ ہے 754. اس صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور ہائی لائٹ کر دیا. اس عبارت میں لغت والے اہل لغت یہ بتاتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی آدمی کی بات کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا. یہ میرے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب ہے القاموس الوحید. یہ بھی لغت کی کتاب ہے، یہ تازہ چھپی ہے، یہ دیوبندیوں کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہے، اور ادارہ اسلامیات لاہور کراچی سے یہ چھپی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 1346 پر یہ 1346 صفحہ ہے. اس پر لکھا ہوا ہے کہ قلد فلانا، تقلید کرنا، بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقل اتارنا، جیسے قلد القرد الانسان. آگے اس کا ترجمہ نہیں لکھا، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. جیسے کہ بندر نے انسان کی تقلید کی. دوسری جگہ لکھتے ہیں اسی صفحے پر التقلید بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی، نقل سپردگی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلا دلیل پیروی کو بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ تعریف یہ خود کرتے ہیں، یہ کسی اہل حدیث نے تعریف نہیں کی، یہ خود ان لوگوں کی تعریف ہے. لیکن یہ لوگ بڑی چالاکی کرتے ہیں، تقلید کرنے والے کبھی بھی اپنے عوام کو یہ تعریف نہیں بتائیں گے. تقلید کرنے والے لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لوگوں تقلید آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی غیر نبی کی، نبی کے علاوہ کسی امتی کی بات ماننا، یہ تقلید. کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بات تو پھر اس کے رد میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ انہیں جوتے ماریں گے، کہیں گے کہ تم ہم سے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کی اپنی بات منوانا چاہتے ہو. آج کا اس دور میں ہم جا رہے ہیں کہ تقلید کرنے والے لوگوں کو جب کوئی
ان سے مسئلہ پوچھتا ہے یا خط لکھتا ہے، اخباروں میں بھی ان کی یہ باتیں آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دلیل بتاؤ۔ یہ میرے پاس یہ اخبار ہی مجھے یہ ایک اخبار ہے جس کا نام ہے ضرب مومن۔ یہ ضرب مومن کے نام سے ایک اخبار پاکستان میں چھپتا رہا، پتہ نہیں آج کل بھی چھپ رہا ہے کہ نہیں، بہرحال یہ میرے پاس پرانا اخبار موجود ہے، یہ طالبان کا۔ یہ اخبار ہے 15 اپریل 1999 کا، اور ہجری لحاظ سے 21 تا 27 ذی الحجہ 1419 ہجری کا یہ اخبار۔ اس میں لوگوں نے خط لکھے ہیں مفتی صاحب کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں، کسی اور زبان میں نہیں، آپ کے مسائل کا حل لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھ، تو کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ یہاں پر مسبوق کے بارے میں، یعنی کوئی آدمی اگر مسجد میں جائے اور نماز کی 1 رکعت ہو گئی ہے یا 2 رکعتیں ہو گئی ہیں یا 3 ہو گئی ہیں رکعتیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لگا کے دکھا کہ آپ دلیل سے مطمئن کریں، آپ دلیل سے مطمئن کریں۔ دیکھیں آپ نے اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ عوام کے لیے دلائل طلب کرنا جائز نہیں، یہ نیچے جواب لکھا ہے صاحب۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ عوام کو علماء سے صرف مسئلہ پوچھنا چاہیے، مقلد کے لیے اپنے امام کا قول ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس یعنی اخبار سے بھی ثابت ہوا کہ ان لوگوں کی عوام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل سے جواب دے، ثبوت اور دلیل سے بات۔ یہ تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم و ثبوت۔ یہ چونکہ حوالے ہیں سارے، ان حوالوں کو آپ سن لیں، غور کریں۔ بعض اوقات دھواں دھار تقریر کر کے قصے وغیرہ لوگ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے مسلم و ثبوت، یہ فقہ حنفی کے اصول کی کتاب ہے، حنفی اصول کی کتاب ہے، اصول فقہ کی، اور ان کے مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 289 پر 289 پر یہ لکھتے ہیں کہ فصل التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت۔ تقلید کہتے ہیں کسی غیر کے قول پر عمل کرنا بغیر دلیل کے۔ غیر سے مراد لیتے ہیں غیر نبی کے علاوہ باقی جتنے امتی ہیں سب غیر۔ یہ عبارت ہے مسلم و ثبوت کی۔ آگے بھی لمبی بات ہے، آگے یہ لکھا ہے کہ حدیث ماننا، اجماع ماننا یہ تقلید نہیں ہے، اور ان پڑھ کا عالم سے جا کر مسئلہ پوچھنا یہ بھی تقلید نہیں ہے۔ اسی طرح یہ الفاظات ہیں۔ یہ ایک اردو حوالہ بھی سن، اس کتاب کا نام ہے الافاظات الیومیہ من الافادات القومیہ، اور اردو میں اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت۔ جناب اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبندی علماء میں بڑی حیثیت والے ہیں، جنہیں دیوبندی حضرات حکیم الامت کہتے ہیں، یہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو ملتان سے چھپا ہوا ہے۔ یہ ادارہ ہے تالیفات اشرفیہ، اور آگے لکھا ہے بیرون بور گیٹ ملتان۔ اس کی یہ تیسری جلد ہے، جلد 100 میں۔ اس کے 159 صفحے پر یہ لکھا ہے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل۔ سمجھ آگے نہیں بات؟ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے امتی کا قول ماننا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ آگے لکھا ہے، عرض کیا کہ کیا اللہ اور رسول کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا؟
فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس کو سیو کر لیں کیمرے پر، کہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے بات، اللہ رسول کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہوتی۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، انہی کی کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ انہی کے حوالے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بریلوی حضرات کی کتاب ہے جاء الحق، مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے۔ جاء الحق کے نام سے یہ چھپی ہوئی ہے نعیمی کتب خانے سے، گجرات سے، اور یہ مفتی صاحب بھی گجراتی تھی۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں صفحہ 16 پر یہ عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مسلم الثبوت میں ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت۔ ترجمہ وہی جو اوپر بیان ہوا، ترجمہ نہیں کیا انہوں نے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تقلید عمل کرنا دوسرے کی بات پر بغیر دلیل کے۔ پھر آگے لکھتے ہیں مفتی احمد یار صاحب، اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا، لہذا ہم حضور علیہ السلام کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد۔ اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوی آدمی ہے، کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتب فقہ کے خلاف تھا، تو کوئی بھی نہ مانے، بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دے تو بھی قبول، اور اگر اپنے قیاس سے حکم دے تو بھی قبول ہوگا۔ یہ فرق ضرور یاد ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہ یہ بھی کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں۔ یہ تقلید کے حوالے ذرا میں تفصیل سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں عام طور پر چالاکی کی جاتی ہے۔ جو بھی اہل حدیث کے مخالف ہیں، جو بھی گروپ ہے، چاہے کسی قسم کا بھی مقلد ہو، وہ تقلید کا مفہوم ہی بدلا دیتے ہیں۔ تقلید کا معنی بدلا کر پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بھی، کوئی کہتا ہے صحیح بخاری کو ماننا بھی تقلید ہے، کوئی کہتا ہے عالم سے مسئلہ پوچھنا بھی تقلید ہے، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں تقلید، خود انہوں نے اس کا رد کر رکھا۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب بریلوی جو ہے، یہ تو اہل حدیث نہیں تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تقلید ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، خود اپنے مولوی کے نزدیک بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جی شرح صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ یہ غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی ہیں، زندہ ہے اس وقت، اور یہ بھی اردو زبان میں۔ یہ عام حوالے اردو کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا۔ یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے۔ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو اسحاق نے کہا بلا دلیل قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا تقلید ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں تھوڑا سا 3-4 سطر آگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول
کی طرف رجوع کرنا، یا مجتہدین کے اجماع کی طرف رجوع کرنا، یا عام آدمی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا، یا قاضی کا گواہوں کے قول پر فیصلہ کرنا تقلید نہیں ہے۔ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے، اور تقلید بلا دلیل بات کو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لی، اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں۔ ہم ایک رسالہ شائع کرتے ہیں الحدیث کے نام سے، حضروں سے، اللہ کے فضل سے بہت تحقیقی رسالہ ہے وہ۔ اس رسالے میں میرا تحقیقی رسالہ دین میں تقلید کا مسئلہ وہ چھپا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار حوالے، میرے بہت زیادہ حوالے جنہیں میں اب شمار نہیں کر سکتا، وہ دیے ہیں لغات کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، حنفیوں کی کتابوں سے، دیوبندیوں کی کتابوں سے، بریلویوں کی کتابوں سے، محدثین کی کتابوں سے، کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ اب اہل تقلید کیا چلاکی کرتے ہیں، اب وہ دیکھیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ یہ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، محمد تقی عثمانی صاحب، کراچی میں، نام سنو گا پڑھے لکھے بھائیوں نے، دیوبندیوں میں بڑا مقام ہے، دیوبندیوں نے شیخ الاسلام بھی سنا۔ یہ کتاب لکھی ہے تقلید کو ثابت کرنے کی لیے کہ تقلید کرنی چاہیے۔ یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی، انہی کی چھپی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تقلید کی جو تعریف بیان کرتے ہیں، یہ بھی سنیں۔ یہ تعریف نہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے، نہ اصول فقہ میں لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول مآخذ شریعت میں سے نہیں ہے، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ یہ دلیل کا مطالبہ اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو اس طریقے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے قول کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی، انہی کی چھپی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تقلید کی جو تعریف بیان کرتے ہیں، یہ بھی سنیں۔ یہ تعریف نہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے، نہ اصول فقہ میں لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول مآخذ شریعت میں سے نہیں ہے، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ یہ دلیل کا مطالبہ اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو اس طریقے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے قول پر عمل کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی علماء نے لکھا ہے من غیر حجت ولا دلیل، نہ کوئی حجت، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے اندھا دھند پیروی کرے۔ یہ انہوں نے ترجمہ لکھا۔ اب یہ پوری کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ایک لطیفہ یہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، علیم قدیر ہے۔ اس نے اس آدمی کے اپنے قلم سے ایک بات لکھا لی جس سے یہ ساری کتاب ختم ہے۔ یہ صفحہ نمبر 65 پر لکھا، یہ صفحہ نمبر 65 یہاں پر نشان لگا ہوا، ہائی لائٹ ہے۔ کہتا ہے تقلید کے بارے میں، تقلید شخصی، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی فتویٰ تھا۔ یہ تقلید جو ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ تو جب شریعت کا حکم نہیں ہے یہ تقلید، تو کتاب کے اوپر کیوں لکھا ہے تقلید کی شریعت سے؟ یہ تو کتاب اپنی کو خود ہی ختم کر دیا۔ اپنے ہاتھوں جو مذہبی خودکشی ہے اس کی عظیم مثال ہے۔ جب یہ شرعی حیثیت ہے ہی نہیں تو لکھنے کی کتاب کیا ضرورت، اور جب یہ شرعی حیثیت ہے تو اندر کیوں لکھتے ہو کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ایک اور تسلیت ہے۔ یہ ادلہ کاملہ ایک کتاب ہے جو کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھی تھی۔
جس کا جواب دیا تھا محمد حسین برطانوی صاحب۔ اب اس کتاب کو شائع کیا ہے دیوبندیوں نے، اس کی تشریح کر کے، تو اس کا نام رکھا ہے تسہیل ادلہ کاملہ، اندر وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کراچی قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، اور یہ مفتی سعید احمد پالنپوری اور محمد امین پالنپوری جو استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے تشریح لکھی ہے۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 82 پر یہ مفتی حضرات تسہیل ادلہ کاملہ میں لکھتے ہیں، علماء سے مسائل پوچھنا پھر اس کی پیروی کرنا ہی تقلید ہے۔ علماء سے مسائل پوچھنا اور پھر ان کی پیروی کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ تقلید ہے۔ یہ تقلید ہے، مطلب ہے کہ اور تقلید کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ جو تعریف انہوں نے لکھی ہے یہ انہوں نے خود بنائی ہے، کیونکہ نہ تو یہ لغت کی کتابوں میں یہ تعریف ہے، نہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ تعریف ہے، اور نہ اس تعریف پر یہ لوگ خود عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں دیوبندی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بریلوی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ جب پوچھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اب حنفی نہیں رہا ہے۔ یہ اب مثلا یونس نعمانی سے مسئلہ پوچھنے والا آدمی اب یہ دیوبندی آزاد کہے کہ یہ یونس نعمانی کا مقلد ہے، یہ اب وہ حنفی نہیں رہا ہے، اب یہ یونس نعمانی کا مقلد ہے۔ طاہر القادری صاحب سے مسئلہ پوچھنے والا اب طاہری ہو گیا ہے، اب حنفی نہیں رہا ہے، طاہر القادری صاحب کا مقلد ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ جب مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے تو کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا کہ مخالفین کی ایک کمزور پوزیشن اپنی طرف سے گھڑ کر اس پر حملہ کرنا، یہ بزدلوں اور نامردوں کا کام۔ دلیر آدمی یہ نہیں کرتا۔ اگر وہ اہل حدیث پر رد کرنا چاہتے ہیں پہلے تقلید کی تعریف بیان کریں اپنی کتابوں سے، لغت کی کتابوں سے، پھر اس کا جو ہے ثبوت وہ پیش کریں۔ یہ ایک اور کتاب ہے، یہ جو حوالے تقلید پر تھے اس سلسلے میں یہ آخری حوالہ ہے، یہ ان لوگوں کی چالاکیوں کا۔ اس کا نام ہے شریعت و طریقت کا تلازم۔ زکریا صاحب تبلیغی جماعت والے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کیونکہ تقلید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ فروعی مسائل فقہیہ میں غیر مجتہد کا مجتہد کے قول کو تسلیم کر لینا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اس اعتماد پر کہ اس مجتہد کے پاس دلیل ہے۔ یہ بھی دیکھ لیا آپ نے کہ مطالبہ نہ کرنا اور غیر مجتہد اور ایسی اس طرح یہ تعریف انہوں نے بنا لیا، حالانکہ یہ کوئی تعریف نہیں، نہ تو کتب لغت میں یہ تعریف ہے، نہ اصول فقہ میں، نہ حنفی بڑے علماء نے یہ تعریف کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ تقلید کی تعریف غلط کر کے اپنے عوام کو اہل حدیث سے متنفر کرتے ہیں۔ تقلید کی صحیح تعریف وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے لغت کی کتابوں سے بیان کر دی ہے، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے بغیر حجت کے کسی امتی کی بات مان۔ سمجھا گئی بات؟ کیا اس بات کو کوئی ہوش والا آدمی جیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب یہ تعریف سمجھ آ جائے تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس کو صحیح کہہ سکے۔ اب آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ تقلید شخصی کا دعویٰ کرنے والے، یہ تقلید شخصی سے بھی یہ نہیں مراد لیتے کہ کوئی ایک عالم جو زندہ ہے اس کو امام بنا کر اس کی تقلید کریں شخصی، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ 4 امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ 4 4 امام، ان میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا یہ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ یہ عملاً یہ کہتے ہیں، صاحب پوچھے تو بھی یہی کہتے ہیں، یعنی تقلید کرنے والے لوگ پاکستان یا ہندوستان میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے کونوں میں 4 اماموں میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا، بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل اس کی ہر بات ہر قول و فعل ماننا، یہ تقلید اور یہ واجب۔ اس کی میں ایک اور تشریح بیان کروں گا۔
پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں. اہل حدیث کا جو اصل ٹکراؤ ہے پاکستان میں وہ ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ لوگ اگر بحث تو کرتے ہیں اہل حدیث سے تقلید مطلق پر، لیکن کرتے ہیں تقلید امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید کا یہ دعویٰ نہیں کرتے. قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، جو مرضی سنائیں. یہ جی میرے پاس ایک کتاب ہے ایضاء الادلہ، یہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے. یہ محمود الحسن دیوبندی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 276 پر جناب محمود الحسن دیوبندی صاحب یہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے اہل حدیث کے خلاف لکھی، یہ بٹالوی صاحب کے خلاف لکھی. لکھتے ہیں محمود الحسن صاحب، لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے. یہ بات دیکھیں، یہ عام اردو ہے، یعنی یہ عقل سے بھی دور بات ہے کہ کوئی آدمی ہمارے خلاف امام ابو حنیفہ کے قول کے علاوہ کوئی اور قول پیش کرتا ہے. یعنی ان لوگوں کے نزدیک بس امام صاحب کا قول ہی اصل دلیل ہے فقہی مسائل. وہ بھی دے دیجیے. یہ دیکھیں، اچھا ساتھی جن کی موبائل ہیں وہ سارے موبائل بند کریں، کسی کا موبائل یہاں نہ آنے. تقاریر شیخ الہند، یہ محمود الحسن صاحب کی تقریر ہے. اس میں صفحہ نمبر 24 پر وہ فرماتے ہیں کیونکہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوتا ہے. قول رسول اللہ یعنی مجتہد امام کی بات بھی رسول کی بات ہی ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں، یعنی امام کو وہ مقام دے رہے ہیں جو کہ رسول کا مقام. یہی محمود الحسن صاحب جنہوں نے ادلہ کاملہ بھی لکھی ہے اور اسی کی تشریح ایضاء الادلہ. محمود حسین بٹالوی صاحب جو اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے تقلید کرنے والے لوگوں سے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ سوال کرنا یہ ہمارا حق ہے. یہ کوئی غلط سوال تو نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز سوال تو نہیں ہے، اس میں کوئی ان کو گالی تو نہیں دی گئی. بس یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس تقلید کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ادلہ کاملہ میں صفحہ نمبر 78 پر. یہ کہتے ہیں جی محمود الحسن صاحب، آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں. سمجھ آگئی کہ آپ ہم سے تقلید کی دلیل مانگتے ہیں کہ کیوں واجب ہے. آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و وجوب اتباع قرآنی کی سنت کے طالب ہیں. صاف دیکھیے اردو میں مارکیٹ میں موجود. آپ ہم سے کہتے ہیں تقلید کے واجب ہونے کی دلیل بیان کرو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہونے کی کیا دلیل ہے، یہ قرآن کی کیا دلیل ہے واجب ہونے کی. پھر آگے شرط لگاتے ہیں قرآن نہیں پیش کر سکتے، حدیث نہیں پیش کر سکتے، تو پھر کیا پیش کریں؟ قرآن اور حدیث ہم پیش نہ کریں تو پھر کیا پیش کریں؟ گرو کی گرنتھ پیش کریں، کیا پیش کریں؟ کچھ تو ہوش ہونی چاہیے، کچھ تو انصاف ہونا چاہیے. یہ تقلید نے ایسا آنکھوں پر اثر ڈالا. یہ جی حسین احمد ٹانڈوی صاحب، حسین احمد مدنی سے کے نام سے مشہور ہیں، دیوبندی انہیں بہت بڑا مقام دیتے ہیں. انہیں شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا جاتا ہے دیوبندی حلقے میں. یہ ان کی تقریر ترمذی ہے. یہ بھی ایک آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے. صفحہ نمبر 399 میں یہ تقریر ترمذی اردو ہے، کتب خانہ مجیدیہ کی، اور صفحہ نمبر 399. یہ جو عبارت میں پڑھنے والا ہوں یہ دیکھ لیں، اس کو بھی یہ سیو کرتے جائیں. کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا. یہ قصہ سنیے، قصے کا پس منظر میں سنا دوں. پس منظر یہ ہے کہ اہل حدیث اور حنفی اور شافی
اور حنبلی یہ سارے مذاہب نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور مالکی حضرات جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے۔ اب ایک کسی جگہ میں ایک مالکی تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا، تو ایک دن اس کے 3 دوستوں نے، حنفی، شافعی اور حنبلی، 3 دوستوں نے کہا آؤ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ 3 عالم حنفی، شافعی اور حنبلی مل کر ایک مالکی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ارسال کیوں کرتے ہو؟ ارسال کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ اس نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، دلیل ان سے جا کر پوچھوں، اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تو تقلید کیوں کرتا؟ تو وہ لوگ ساکت ہو گئے۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ صفحہ نمبر 399۔ اس سے پتا چلا کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو دلیل نہیں مانتا، اور اس کے لیے اس کے امام کی قبر پر جانا ضروری ہے۔ قبر پر جا کر مسئلہ پوچھے جواب آتا ہے یا نہیں، لیکن وہ قبر پر بھیج رہا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ کر امام مالک سے پوچھے۔ حالانکہ ہمارا یہ 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چاروں امام اور دوسرے جتنے بزرگ ہیں یہ قیامت کے دن بری ہوں گے، وہ برات کا اعلان کریں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ ان اماموں نے لوگوں کو کہا ہو کہ ہماری تقلید کریں۔ میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے تقلید کرنے والے لوگوں کو کہ وہ صحیح سند کے ساتھ کسی ایک بڑے امام سے یہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میری تقلید کرو، قلدونی، میری تقلید کرو۔ میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ثابت کروں گا کہ وہ امام کہتے تھے لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو۔ تقلید کے بارے میں، تقلید نے لوگوں کو کس طرح قرآن اور حدیث سے ہٹایا ہے، اس پر قرآن اور حدیث سے میں رد کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ان لوگوں کا شیشہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آئینہ۔ اب یہ میرے ہاتھ میں جاء الحق کتاب، یہ دیکھیں یہ ساری کتابیں، اصلی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں، تو اس میں اگر کوئی آدمی ناکام ہو گیا نا تو پھر تباہی اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جاء الحق مفتی احمد یار نعیمی بریلوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 91 کی عبارت یہ آپ کے سامنے میں پڑھنے والا ہوں، یہ ہائی لائٹ ہوئی۔ اس عبارت کو آپ غور سے سنیں، غور کریں کہ یہ تقلید کرنے والے لوگ کتنے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت پر چلائے۔ کہتا ہے کسی نے اعتراض کیا نا کہ تم نے جو حدیث پیش کی ہے بریلیو تمہاری حدیث ضعیف ہے، کسی اہل حدیث نے اعتراض کر لیا، تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار صاحب کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر 91 جلد نمبر 2 جاء الحق۔ اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں، اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں، ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ احادیث یا آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے۔ سمجھ آئی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں، یہ روایتیں، یہ ہماری دلیلیں نہیں ہیں، ہماری اصل دلیل امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ یہ تو فقہی مسائل جو فقہ حنفی ہے اس کے مسائل امام حنیفہ کے، ان کی تائید کے لیے ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا درجہ اوپر ہے، نیچے ہے آیات اور حدیث، یہ اب تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن حدیث کا درجہ اوپر ہو، پھر اس کی تائید اگر کسی امام نے کی تو پیش کرو۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 9 پر
یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 9 ہے. یہ عبارت بھی میں آپ کو سناتا ہوں. علمی مجلسوں کو غور اور ٹھنڈے دماغ سے سننا چاہیے. کہتے ہیں مفتی احمد یار صاحب صفحہ نمبر 9 پر جلد نمبر 2 جاء الحق کتابی، کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں، حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں، ان کی دلیل صرف قول امام، صرف امام ابو حنیفہ کا قول ان کی دلیل ہے. اور یہ بھی فقہ میں عقیدہ اگر آئے گا نا حاضر ناظر اور نور بشار اور مشکل کشا، تو پھر کہیں گے نہیں تقلید جائز نہیں، ادھر امام صاحب کا قول بالکل نہیں مانے. ہمارے دیوبندی بھائی بھی پیچھے نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہی ہے. یہ جی ارشاد القاری الی صحیح البخاری، یہ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کراچی والے فوت ہو گئے ہیں. اسلام اخبار اور ضرب مومن کے اوپر ان کا نام لکھا آتا تھا. یہ ایچ ایم سعید کراچی کی چھپی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح. اس کے صفحہ نمبر 412 والی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں غرض یہ کہ یہ مسئلہ اب تک تشنہ تحقیق ہے، معاذا ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمہ اللہ تعالی کے مطابق ہی رہے گا، اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد. پتہ ہے ادلہ اربعہ کتنے ہیں؟ ادلہ اربعہ 4 دلیل کہتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد. یہ کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف امام کا قول ہی حجت ہوتا ہے، نہ قرآن حجت ہوتا ہے، نہ حدیث حجت ہوتی ہے، نہ اجماع حجت ہوتا ہے، نہ اجتہاد. کیسی جو ہے. اسی کتاب میں 288 صفحے پر صفحہ نمبر 288 اس پر یہی مفتی رشید احمد صاحب یہ کہتے ہیں ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے. یعنی مقلد کے لیے حدیث قرآن حجت نہیں، صرف امام کا قول. ایک دفعہ محمود حسین بٹالوی صاحب نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے. اہل حدیث عالم تھے محمود حسین بٹالوی صاحب. اللہ ان کی نیکیاں قبول کر رہے اور ان کی کوتاہیاں معاف کر رہے. وہ نانوتوی صاحب محمد قاسم نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے. کمرہ انہوں نے بند کر لیا نانوتوی صاحب نے، اور بند کمرے میں دونوں بیٹھے. تو اب جو مدرسے کے طالب علم تھے نا، انہوں نے شوق سے کان لگائے دروازے کے ساتھ، دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. ان کان لگانے والوں میں سے ایک محمود الحسن دیوبندی صاحب بھی اسیر مالٹا جنہیں کہتے ہیں. یہ واقعہ بیان کرنے والے آگے کہ کمرے میں ہوا کیا، بند کمرے میں ہوا کیا، کون سی باتیں ہوئی ان دو عالموں کے درمیان، ایک اہل حدیث عالم اور ایک دیوبندی عالم. وہ بیان کیا. انہوں نے بیان کیا اس کتاب کے مصنف کے سامنے. سوانح قاسمی ہے یہ. اس کتاب کے مصنف ہیں مناظر حسن گیلانی، دیوبندی تھے کٹر، مناظر حسن گیلانی. اور انہوں نے سوانح قاسمی کے نام سے ایک قاسم نانوتوی صاحب کی سیرت لکھی ہے 3 جلدوں میں. اور اس میں یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ دوسری اور تیسری جلد ہے. جلد نمبر 2 جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 22 پر وہ گفتگو انہوں نے نقل کی ہے جو نانوتوی صاحب اور بٹالوی صاحب کے درمیان میں لکھا ہے کہ یہ آپ کان لگا کر سن رہے ہیں. وہ دروازہ تو باندھے لیکن لکڑی کے دروازے اور نظر تو آتا ہے اس میں اور سنی باتیں سنی جاتی. نانوتوی صاحب کیا فرماتے ہیں جی بٹالوی صاحب سے؟ کہتے ہیں دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہوں، اس لیے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہیے. یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب در مختار نے یہ فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں. یعنی جب
خاص موقع ہوا نا جب دو عالموں کو آپس میں بحث ہوئی تو فوراً جان چھڑائی ہے کہ میرے خلاف فتاوی شامی پیش نہیں کرنا، فتاوی عالمگیری، صرف امام سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی بندو، یہ دیوبندیوں کے جو فتاوی ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کوئی صفحہ نکالو فتاوی شامی کا نام لکھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ ڈر تھا کہ اس میں پھنس جاؤں گا، فتاوی شامی کدھر سے ثابت کروں گا؟ تو بہرحال سے ثابت یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے نزدیک صرف امام کا قول ہی حجت ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے تقلید کے قائل۔ رات تو بعد میں ہوگا، پہلے اس کو تشریح سمجھیں۔ یہ جی میرے پاس ایک اور کتاب ہے، فتاوی رضویہ، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، بریلیوں کے جو بہت بڑے تھے اور ان کو پتہ نہیں بڑے بڑے القاب ہوتے تھے۔ یہ فتاوی رضویہ پرانا نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 381۔ یہ پروگرام ہمارا کافی لمبا چلے گا کیونکہ یہ علمی بحث ہے اور اس میں حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے جی رسالہ اجل العالم ان الفتوى مطلقاً علی قول الامام۔ یہ رسالہ ان کا ہے یہ کہ فتویٰ صرف امام کے قول پر ہی ہوگا۔ یہ اسی فتاوی کے شروع میں صفحہ نمبر 35 پر یہ فہرست میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، اس کو سیو کر لیں۔ بے نظیر تحقیقات سے اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہوگا، ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہے، ہوگا نہیں ہے، یعنی دوبارہ سن لیں، اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہے، یعنی یہ بھی صرف امام کے قول پر ہی فتوے کے قائل ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تقلید کی کچھ تعریفات تھی جو میں نے لغت سے، اصول فقہ سے، دیوبندیوں اور بریلیوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کرتے بلکہ صرف قول امام کی آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بے دلیل اندھا دھند پیروی کے قائل۔ اب اس کا ہم رد کرتے ہیں، تو بھائیو ہم کیوں تقلید نہیں کرتے؟ یہ تقلید شخصی، کیونکہ اصل بات اختلاف ہی تقلید شخصی کا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تقلید مطلق کا اختلاف ہے نہیں، تقلید مطلق یہ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ تقلید شخصی کو یہ واجب کہتے ہیں، تو ہم تقلید شخصی کیوں نہیں کرتے؟ پہلی وجہ کہ تقلید شخصی قرآن کے